الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ گزشتہ سے پیوستہ ہم قومی کونسل کی عربی لینگویج کی بک آئیے عربی سیکھے، جس کا عربی میں نام دروس اللغۃ العربیہ للمبتدئین ہے، جو ایک سالہ سرٹیفکیٹ کورس کی کتاب ہے، اس کے تیسرا سبق جو ہم نے پڑھا تھا، آج ہم اس کے سوال جواب کریں گے۔ آج ہم اپنے سبق میں دو چیزیں دیکھیں گے۔ ایک تو اس کے ضمیر کے مطابق ہم خبر کیسے لے کر آئے کہ اس میں مبتدا ضمیر آ رہی ہے، اور ہم عربی میں جملے کیسے بنائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ عربی میں ضمائر کیا ہے اور ضمائر کو کس طریقے سے سمجھا جاتا ہے۔ انشاءاللہ یہ دو چیزیں ہم دیکھ کے آج اپنے سبق کو مکمل کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے سوال ہے سوال نمبر 2، کیونکہ سوال نمبر 1 تو مشق پر مبنی ہے، لیکن سوال نمبر 1 تو ضمائر پر مبنی ہے، اور یہ ضمائر کی میں ایک بار پھر آپ کو وضاحت کر دوں گا۔ لیکن سوال نمبر 2 ہمارے تحریری سوالات ہیں، تو اس میں ہے خالی جگہ کو پر کیجئے، خالی جگہ کو پر کیجئے۔ اب اس میں دیا ہے انتا، لفظ ہم نے دیکھا تھا کہ لفظ دو ضمیر ہے، جہاں پر ان آتا ہے وہاں پر تم کا ترجمہ ہوتا ہے، اور جہاں ہاں شروع میں آتا ہے وہاں پر وہ کا ترجمہ ہوتا ہے۔ لیکن ان کے ساتھ اگر تا زبر لگا دیے تو تم آدمی ہو جاتا ہے، اور تا زیر لگا دیے تو تم عورت ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہاں کے ساتھ واو لگا دیے تو وہ آدمی ہو جاتا ہے، اور ہاں کے ساتھ یا لگا دیے تو وہ عورت ہو جاتا ہے۔ تو ہم کو اسی میں ان میں دو چیزیں معلوم پڑے گی۔ ان میں تم آدمی، ان میں تم ہوگا لیکن زبر رہا تو تم آدمی، زیر رہا تو تم عورت، اور ہاں میں وہ ہوگا، واو آیا تو وہ آدمی، اور یا آیا تو وہ عورت۔ تو انتا تم آدمی، انتی تم عورت، ہا وہ آدمی، ہیا ہوا وہ آدمی، اور ہیا وہ عورت۔ اب یہاں پر ہم دیکھیں گے، یہاں لفظ ان آ رہا ہے تو ان میں تو تم کا ترجمہ ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ زبر آ گیا، تو انتا مطلب تم آدمی، انتا کا مطلب ہو گیا تم آدمی۔ اب ہم اس کو فل ان دا بلینک کریں گے، اس کو بھریں گے۔ تو انتا میں یا تو بولوں گا رجلن، انتا رجلن تم آدمی ہو، یا پھر انتا ولدن تم لڑکے ہو۔ اسی طریقے سے ہوا کہ میں نے وہ ہوں گے، لیکن یہ جینٹس کے لیے، میل کے لیے ہوں گا کیونکہ واو آ گیا، تو اسی طریقے سے میں ہوا ولدن لا سکتا ہوں، ہوا ولدن وہ لڑکا ہے، یا پھر ہوا رجلن وہ آدمی ہے۔ اسی طریقے سے انا آ گیا، انا کے میں نے میں ہوتے ہیں، اب انا میں دونوں بھی آئیں گے، انا ولدن بھی ہو سکتا ہے میں لڑکا ہوں، یا پھر انا بنتن میں لڑکی ہوں۔ یہ فرسٹ پرسن اس کا جینڈر جو رہے گا وہ اپنے جینڈر کو منشن کرے گا۔ انتا، اب پھر آ گیا ان میں تو تم ہے لیکن تا زبر آیا تو تم آدمی، تو میں بولوں گا انتا رجلن تم آدمی ہو، یا پھر انتا کبیرن تم بڑے ہو۔ اسی طریقے سے اب ہوا آیا تو ہوا جینٹس کے لیے ہے، لیکن جینٹس میں وہ ہے، لیکن وہ بولے تو کون جینٹس، حل ہوا، پھر یہاں پر آ گیا تو میرے کو بولنا پڑے گا حل ہوا رجلن کیا وہ آدمی ہے، حل ہوا طویل کیا وہ لمبا ہے، لیکن یہاں پر بات میل کی ہو رہی ہے۔ اب اس کے جواب میں ہم کو بولنا پڑے گا نعم ہوا طویل، اگر طویل کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں تو ہاں وہ لمبا ہے۔ پھر یہاں آتا ہے حل انتا، یہاں پر حل انتا آ گیا کیا تم، میں پھر یہاں لاؤں گا ولدن کیا تم لڑکے ہو، یہ حل بولے تو کوسچن مارک ہو گیا، کیا تم لڑکے ہو۔ لا انہوں بولے نہیں، لا انا بنتن نہیں میں لڑکی ہوں۔ اب ہیا، یہ ہا بولے تو وہ ہوگا، لیکن یا آنے سے اور لڑکی ہو جائے گا، تو ہیا میں لا سکتا ہوں، یا تو ہیا بنتن وہ لڑکی ہے، یا پھر ہیا امراتن وہ عورت ہے۔ تو ہم نے کس طریقے سے دیکھا کہ ان آیا تو تم کا ہوگا، لیکن زبر آیا تو تم آدمی، انتا رجلن تم آدمی ہو، انتا ولدن تم لڑکے ہو۔ ہوا آیا تو ہاں میں تو وہ ہے، لیکن واو آیا تو پھر یہ جینٹس کے لیے آئے گا، میل کے لیے آئے گا، تو ہوا ولدن وہ لڑکا ہے، ہوا رجلن وہ آدمی ہے۔ انا میں دونوں جینڈر کامن آئیں گے، انا ولدن میں لڑکا ہوں، انا رجلن میں آدمی، ہوا میں انا میں دونوں جینڈر کامن آئیں گے، انا ولدن میں لڑکا ہوں، انا بنتن میں لڑکی ہوں۔ ٹھیک اسی طریقے سے انتا کا ہے، اب ان میں تو تم ہو گیا، لیکن یہاں پر پورے جینٹس کے ہی لا لیے انہوں نے، کیونکہ تا میں تم آدمی ہوگا، انتی آئے تو تم عورت ہوگا، تم فیمیل، تو انتا تم آدمی، رجلن تم آدمی ہو، یا پھر انتا کبیرن تم بڑے ہو۔ پھر یہاں حل ہوا رجلن کیا وہ آدمی ہے، یا پھر حل ہوا طویل کیا وہ لمبا ہے، یہ کوسچن مارک ہو گیا۔
تو جواب میں کہہ رہے ہو نعم ہوا طویل، ہاں وہ لمبا ہے۔ پھر حل انت ولد، کیا تم لڑکے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، لا، اب لڑکے نہیں ہیں تو پھر لڑکی ہو سکتے ہیں، لا انا بنت، نہیں میں لڑکی ہوں۔ پھر آیا ہیا بنت، وہ لڑکی ہے، یا پھر ہیا امراتن، وہ عورت ہے۔ اب انتی میں ابھی بتایا کہ ان میں تم آدمی، ان میں تم ہوتا ہے اور تاظر ہے تو تم عورت، تو انتی یا تو آپ کو بنتن لانا پڑے گا یہاں پر، تم لڑکی ہو، یا پھر انتی امراتن، تم عورت ہو، یا پھر اگر کوئی اس کی آپ پریڈیکیٹ لا رہے ہیں، خبر لا رہے ہیں، تو پھر آپ کو گولتا لگانا پڑے گا، انتی طویلتن، تم لمبی ہو، تم کیسی ہو، تم لمبی ہو، انتم انتی طویلتن، تم لمبی ہو۔ اب ٹھیک اسی طریقے سے سبق ہے مندرجہ ذیل کا عربی میں ترجمہ کیجئے، مندرجہ ذیل کا عربی میں ترجمہ کیجئے۔ اب پہلا ہے کہ تم کون ہو، تم کون ہو، تو اس کو اب ان یہاں بتا رہے ہو مؤنث کے لیے بناؤ۔ اب یہ لفظ تم کا ترجمہ آپ کو اگر کرنا ہے تو اب ان دیں گے، ان میں تم کا ترجمہ ہو گیا، لیکن مؤنث ہے تو اس لیے تی لگیں گے، یہ فیمیل کے لیے، تو انتی تم فیمیل، اور انتا تم میل، تو انتی تم کون ہو۔ اب یہ انتی ہو گیا، اب اس کو شروع سے ہم کوسچن مارک لے کر آئیں گے، پہلے کوسچن کا ورڈ لے کے آئیں گے، وہ کوسچن کا ورڈ کیا ہے، من ہے، تو من انتی، تم کون ہو، کیا وہ لڑکا ہے۔ اب یہ کیا شروع میں آ رہا ہے، تو اس کے لیے لائیں گے ہم حل، وہ، اب لڑکے کے جینٹس کے حساب سے، میل کے حساب سے وہ بولنا ہے تو ہوا لائیں گے، اگر فیمیل کے حساب سے وہ بولنا ہے تو ہی لاتے تھے۔ حل ہوا ولدن، کیا وہ لڑکا ہے، یہ کوسچن مارک۔ لڑکی چھوٹی ہے، اب یہ کامن جملہ ہے، کامن سینٹنس ہے، عام جملہ ہے، لڑکی چھوٹی ہے تو لڑکی کے لیے البنتو لگانا پڑے گا، البنتو لڑکی۔ صغیرتن، اگر سبجیکٹ فیمیل ہے تو اس کا پریڈیکیٹ بھی فیمیل آئے گا، اور فیمیل کے لیے گولتا دیتے ہیں، انتی صغیرتن، تم چھوٹی ہو۔ اب میں ایک لڑکا ہوں، میں ایک لڑکا ہوں، تو اب میں میل رہو یا فیمیل رہو، انا ہے، انا، یہاں لڑکا ہے اس لیے ولدن بولیں گے، اور اگر لڑکی ہوتا تو بنتن بولتے تھے، انا ولدن۔ اب یہاں بول رہے تم کون ہو، یہ مذکر کے لیے آ رہا ہے، تو کون کے لیے سب سے پہلے ہم من لیں گے، من، اور تم کا ترجمہ کرنا ہے تو ان، اور میل ہے تو تا، من انتا، تم کون ہو، من انتی تم کون ہو، یہ لیڈیز کے لیے، اور من انتا تم کون ہو، یہ جینٹس کے لیے۔ اب اگلا ہے کیا وہ آدمی ہے، تو حل کا ترجمہ ہوگا، کیا کا ترجمہ ہوگا حل سے۔ اب وہ آدمی، میل، آدمی بولے تو میل ہوگا، تو میل کے لیے وہ بولنا ہے، ہاں میں تو وہ ہے لیکن واو لگا دیے تو وہ آدمی ہو جائے گا، تو حل ہوا، کیا وہ، رجل، آدمی ہے، حل ہوا رجل، کیا وہ آدمی ہے، یا پھر حل ہوا ولدن، کیا وہ لڑکا ہے، یہاں آدمی دیا اس لیے رجل لایا گیا۔ نہیں وہ عورت ہے، اب بول رہے کہ نہیں، تو نہیں بولنا ہے تو نہیں کے لیے لا ہوگا۔ اب وہ عورت ہے، عورت کے حساب سے وہ بول رہے ہیں، ہم نے دیکھا ہاں میں وہ ہے، لیکن عورت کے لیے ہے تو واو نہیں دیا جاتا بلکہ یا دیا جاتا ہے، تو ہو جائیں گا لا ہیا، نہیں وہ، عورت کے لیے امراتن، لا ہیا امراتن، ہوا رجل، وہ آدمی ہے، ہیا امراتن، وہ عورت ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہاں میں ایک لڑکی ہوں، ہاں میں ایک لڑکی ہوں، تو ہاں اگر بولنا ہے تو نعم بولیں گے، اور میں کے لیے انا اور بنتن، انا دونوں جینڈر کے لیے کامن رہے گا، انا ولدن میں لڑکا ہوں، انا بنتن میں لڑکی ہوں۔ تم ایک لڑکے ہو، اب یہاں تم بول رہے لڑکے کے حساب سے تم آ رہا ہے، تو تم کا ترجمہ ہم نے ان سے کیا تھا، لیکن لڑکے کے حساب سے تا زبر آئے گا، اور تم ایک لڑکی ہوتا تو انتی ہو جاتا تھا، انتا ولدن، تم ایک لڑکے ہو۔ اور اگلا ہے کیا تم لڑکی ہو، دیکھیں یہاں بھی تم آیا لیکن لڑکی کے حساب سے، تو تم کا ترجمہ تو ان ہوگا لیکن لڑکی کے حساب سے آیا تو تی ہو جائے گا، انتی بنتن، تم کون ہو، تم ایک لڑکی ہو، تم ایک، کیا تم ایک لڑکی ہو، تو یہاں حل لگا دیں گے ہم، حل انتی بنتن، کیا تم ایک لڑکی ہو۔ اس طریقے سے ہمارے تیسرے سبق کے کوسچن اور آنسر یہاں پر اینڈ ہوتے ہیں، ختم ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے اگر ہم محنت کریں گے اور پڑھیں گے تو بہت آسانی سے ہم عربی زبان سیکھ سکتے ہیں۔ یہ عربی زبان ضمائر کسی بھی زبان کی بنیاد کہلائی جاتی ہے، جس طریقے سے گرامر میں آپ کو ورب اور سینٹنس بنانا آنے چاہیے، ورب اور سینٹنس مکمل اسی وقت سمجھ میں آتے ہیں جب ہم کو پروناؤن سمجھ میں آتے ہیں، تو پروناؤن کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اب میں پروناؤن کو آپ کے سامنے ایکسپلین کروں گا، اس کو اس طریقے سے سمجھ لیجئے گا۔ سمجھ میں تو آ رہا ہے نا کہ بہت زیادہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، جیسے کہ ہم نے ایک سالہ سرٹیفکیٹ عربی لینگویج کے الدروس اللغۃ العربیہ للمبتدئین کے تیسرے سبق کے ہم نے سوال جواب کیے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کیے۔ اس میں ایک چیپٹر ہمارا ضمیر کا ہے، اس میں ایک سوال ضمیر کا تھا، ضمائر۔ تو اس ضمائر کی طرف میں آپ کے ذہن کو مبذول کروں گا اور ضمائر کو کس طریقے سے سمجھے۔ ضمیر کہتے ہیں چھپی ہوئی شے کو، چھپی ہوئی شے کو، اور ضمیر نام کے بدلے استعمال کی جاتی ہے۔ ضمیر اسم کی جگہ پر استعمال کی جاتی ہے۔ ضمیر کس کی جگہ پر استعمال کی جائے گی؟ ضمیر اسم کی جگہ پر استعمال ہوگی۔ جیسے زید ایک ہونہار لڑکا ہے، وہ روزانہ فجر میں اٹھتا ہے اور وہ باجماعت نماز فجر ادا کرتا ہے۔ وہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس زبان میں جتنے اس جملے میں، اس پورے جملوں میں جتنے وہ دکھ رہے ہیں، یہ وہ اشارہ کر رہے ہیں زید کی طرف، کیونکہ میں نے نام پہلے زید کہا۔ اب ہر زبان کا ایک اصول ہوتا ہے کہ نام بار بار نہیں لیا جاتا، کہ نام تو ایک ہی بار لیا جاتا ہے اور اس کے نام کی جگہ پہ اس کے پروناؤن کو، اس کے ضمیر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جیسے زید ایک ہونہار لڑکا ہے، وہ سے مراد یہاں پر زید ہی ہے۔ آپ یہ نہیں بولیں گے کہ زید روزانہ صبح فجر میں اٹھتا ہے، بلکہ آپ زید ایک بار کہہ دیا ہے تو اس کے جگہ پھر زید جہاں بھی نام آئے گا یا پھر زید کا ذکر کرنا ہوگا، آپ لفظ وہ استعمال کریں گے۔ وہ روزانہ فجر میں اٹھتا ہے اور وہ باجماعت نماز فجر ادا کرتا ہے اور وہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے۔ تو جتنے وہ ہے ضمیر، یہ جتنے بھی وہ ہے، یہ زید کی ضمیر ہے، اس میں زید پوشیدہ ہے۔ اب ہم آگے دیکھیں گے عربی زبان میں ضمائر کیسے سمجھتے ہیں۔ عربی زبان میں ایک ہوتی ہے ضمائر غائب، ایک ہوتی ہے ضمائر غائبہ، ضمائر مخاطبہ۔ اب جتنا ہا رہے گا یہ غائبہ، اس سے مراد وہ ہوگا، اور ضمائر مطابقہ میں ان آئے گا اور ان سے مراد تم رہے گا۔ ہا آیا تو وہ سمجھ لینا اور ان آیا تو تم۔ غائبہ کا مطلب ہوتا ہے جس سے آپ بات نہیں کرتے بلکہ جن کا ذکر کرتے ہیں۔ ایک بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ ہم حاضر اسے سمجھتے ہیں جو موجود ہو اور غائب اسے سمجھتے ہیں جو موجود نہ ہو، لیکن عربی زبان میں اکارڈنگ ٹو لینگویج حاضر وہی ہوتا ہے جس سے آپ بات کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ آپ کے سامنے ہو یا چاہے وہ کہیں اور ہو۔ اگر آپ جس سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ کسی دوسرے شہر میں ہے یا پھر حیدرآباد میں ہے یا پھر بمبئی میں ہے، تو آپ اس کو فون لگائیں گے اور جیسے ہی آپ اس سے بات کریں گے تو وہ حاضر ہو جائے گا۔ اس کے برعکس لوگ آپ کے سامنے موجود ہے لیکن آپ ان سے بات نہیں کر رہے ہیں تو وہ غائب کہلائیں گے۔ المختصر خلاصہ یہ ہوا کہ جن سے بات کی جائے گی عربی میں اسے حاضر مانا جاتا ہے، اور جس کا ذکر کیا جاتا ہے عربی میں اسے غائب مانا جاتا ہے۔ اب جس کا ہم ذکر کرتے ہیں اس کے لیے لفظ وہ کا استعمال کرتے ہیں، اور جن سے بات کرتے ہیں ان کے لیے تم کا استعمال کرتے ہیں۔ اب
اس کو کس طریقے سے سمجھیں گے؟ ہاں جہاں پر بھی آئے گی تو وہ کو انڈیکیٹ کرے گا، اور ان جہاں بھی ہوگا یہ ان تم کو انڈیکیٹ کرے گا۔ تو عربی زبان میں 6 ضمیریں ہوتی ہے، ہر زبان میں 4 ضمیریں ہیں، لیکن عربی میں 6 ہے۔ دیکھیے میں بولوں وہ ایک مرد، پھر ہوگا وہ 2 مرد، پھر ہوگا وہ سب مرد۔ ہمارے پاس واحد اور جمع آتی ہے، وہ ایک مرد اور وہ سب مرد، لیکن عربی میں واحد اور جمع کے بیچ میں تثنیہ یعنی ڈویل بھی آتا ہے، تو وہ ایسا بناتے ہیں، مرد کی سیریز ہے تو وہ ایک مرد اور وہ سب مرد کے بیچ میں وہ 2 مرد کو داخل کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے وہ ایک عورت، پھر ہوگا وہ 2 عورتیں، پھر ہوگا وہ سب عورتیں۔ وہ ایک مرد، وہ 2 مرد، وہ سب مرد، پھر یہاں وہ ایک عورت، وہ 2 عورتیں، وہ سب عورتیں۔ میں تھوڑا اس کو بڑا لکھتا ہوں تاکہ آپ کے سمجھنے میں آسانی ہو۔ وہ ایک مرد، وہ 2 مرد، پھر ہوگا وہ سب مرد، یعنی لفظ وہ 6 مرتبہ آئے گا۔ پھر ہوگا وہ ایک عورت، پھر یہ ہوگا وہ 2 عورتیں، یہاں پر ہو جائے گا وہ سب عورتیں۔ تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ لفظ وہ 6 مرتبہ آ رہا ہے۔ یہ ہاں میں یعنی وہ کا ترجمہ کس سے انڈیکیٹ ہوگا؟ ہاں سے، لیکن مرد اور عورت کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے آگے ہاں کے آگے کچھ علامت آپ کو لگانا پڑے گا۔ دیکھیے وہ ہر جگہ آ رہا ہے تو یہ وہ کا ترجمہ ہاں سے ہوگا۔ یہاں بھی وہ ہے تو میں ہاں لگا دیتا ہوں، یہاں بھی وہ ہے تو ہاں، یہاں بھی ہاں، یہاں بھی ہاں، اور یہاں بھی ہاں۔ تو وہ کا ترجمہ ہاں سے ہو گیا، لیکن مرد کا ترجمہ کرنا ہے تو میں یہ ہاں کے بعد واو لگا دوں گا، تو یہ بن گیا ہوا، وہ ایک مرد۔ اب 2 مردوں کا ترجمہ اگر آپ کو کرنا ہے تو میں نے وہ کے لیے تو ہاں لگا دیا، میں عربی میں یہ ماں لگا دوں گا، ماں، ہما وہ 2 مرد، ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد۔ اب اسی طریقے سے وہ کا ترجمہ تو میں نے ہاں سے کر دیا، لیکن سب مردوں کا ترجمہ کرنا ہے تو میں آگے میم لگا دوں گا، میم ساکن، ہم وہ سب مرد، ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد۔ اب اسی طریقے سے وہ کا ترجمہ ہاں سے ہو گیا، لیکن عورت کا ترجمہ ہے تو میں نے یہاں یا لگا دیا، ہیا وہ ایک عورت، ہاں کا ترجمہ وہ ہو گیا، لیکن 2 عورتیں کرنا ہے تو ماں لگا دوں گا، ہما وہ 2 عورتیں۔ اسی طریقے سے وہ کا ترجمہ تو ہاں سے ہو گیا، اور سب عورتوں کا ترجمہ ہے تو یہاں نون لگا دوں گا میں، ہننا وہ سب عورتیں، ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ 2 عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں۔ اب اسی طریقے سے جیسے وہ کی گردان بنی ویسے تم کی بنے گی۔ اب یہاں میں کروں گا تم ایک مرد، پھر یہاں لوں گا میں تم 2 مرد، پھر یہاں لکھ دوں گا میں تم سب مرد، پھر میں یہاں لا لوں گا تم ایک عورت، پھر یہاں تم 2 عورتیں، اور یہاں پر لا لوں گا تم سب عورتیں۔ اب جیسے ہم نے وہ کے لیے ہاں دیکھا تھا، جیسے وہ کے لیے ہاں، لیکن تم کے لیے یہاں پر ان آ جائے گا تو ہر جگہ ان دینا پڑے گا آپ کو۔ ان سے کس کا ترجمہ ہوگا؟ تم کا ترجمہ ہوگا، یہاں بھی ان، یہاں بھی ان، یہاں بھی ان۔ تو یہ سمجھ لینا ہاں میں وہ کا ترجمہ ہے اور ان میں تم کا ترجمہ کرنا ہے۔ اب ٹھیک اسی طریقے سے ہاں کے بعد آپ نے واو دیا تھا تو ہوا وہ ایک مرد ہوا، ہما وہ 2 مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ 2 عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں۔ اب یہاں تم کیا ہوگا؟ تم ایک مرد کرنا ہے تو ان کے بعد آپ کو صرف تا دینا پڑے گا۔ ان میں تو تم کا ترجمہ تو ان سے ہو گیا، لیکن ایک مرد کا ترجمہ کرنا ہے تو یہاں پر تا آئے گا۔ اب تم کا ترجمہ تو ان سے ہو گیا، لیکن 2 مردوں کا ترجمہ کرنا ہے تو یہاں پر تما، یہاں پر ہما وہ 2 مرد، اور یہاں پر انتما تم 2 مرد۔ اب اسی طریقے سے یہاں ہا کا ترجمہ وہ سے ہو گیا تھا، وہ کا ترجمہ ہا سے ہوا تھا، یہاں تم کا ترجمہ ان سے ہوگا، لیکن اگر آپ میم ساکن لگا دیتے ہیں، تم لگا دیتے انتم، یہاں پر میم ساکن وہ سب مرد اور انتم تم سب مرد، انتا تو ایک مرد، انتما تم 2 مرد، انتم تم سب مرد۔ اب تم ایک عورت کرنا ہے تو میں یہاں تاظیر دے دوں گا، انتی تم ایک عورت، تم کا ترجمہ ان سے اور عورت کا ترجمہ تی سے۔ اب تم 2 عورتیں کرنا ہے تو تم کا ترجمہ ان سے اور 2 عورتوں کا ترجمہ تما سے، اور تم سب کا ترجمہ کرنا ہے تو ان کا ترجمہ، تم کا ترجمہ تو ان سے ہو گیا اور سب عورتوں کا ترجمہ ہوگا تننا سے۔ اب اس کی گردان بنیں گی انتا تم ایک مرد، انتما تم 2 مرد، انتم تم سب مرد، انتی تم ایک عورت، انتما تم 2 عورتیں، انتنا تم سب عورتیں۔ اب یہاں ٹوٹل 12 صیغے ہو گئے، ہوا وہ ایک مرد،
ہا آیا تو وہ کا ترجمہ، ان آیا تو تم کا ترجمہ۔ ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں۔ اب یہاں سے ان آ رہا ہے تو ان میں تم ہے، انتا تم ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم تم سب مرد، انتی تم ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتنا تم سب عورتیں۔ اب صرف دو ضمیریں باقی رہ گئی، میں یہ دو ضمیریں یہاں پر لکھ رہا ہوں تاکہ ایک ہی بورڈ پر پورا کور ہو جائے۔ اب یہاں پر رہا انا، انا کے حساب سے ہو جائے گا میں، اور میں اس میں مرد بھی آتا ہے اور اس میں عورت بھی آتی ہے، یعنی میں مرد بھی بول سکتا ہے اور عورت بھی بول سکتی ہے۔ اور آخری صیغہ آئے گا نحنو، نحنو کے معنی بھی ہوتے ہیں ہم، یہ ہم مرد بھی ہو سکتے ہیں اور ہم عورتیں بھی ہو سکتی ہے۔ تو انا میں، نحنو ہم۔ اب پوری 12-14 صیغے میں ایک ساتھ پڑھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہوا وہ ایک مرد، ہما وہ دو مرد، ہم وہ سب مرد، ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں۔ انتا تم ایک مرد، انتما تم دو مرد، انتم تم سب مرد، انتی تم ایک عورت، انتما تم دو عورتیں، انتنا تم سب عورتیں۔ انا میں، نحنو ہم۔ یہ ہمارے ضمائر پر مبنی مشق تھی جو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ اگلے سبق کے ساتھ پھر ہماری کل ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔